دوستو، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دینے والا وہ کون تھا جس نے آپ کے کلیجے کے 72 ٹکڑے کر دیے تھے، اور شہادت کے وقت ظالموں نے آپ کی لاش کے ساتھ کیا ظلم کیا، اس کا پورا واقعہ ہم آپ کو سنائیں گے۔ یہ اسلامی تاریخ کا ایک ایسا دردناک باب ہے جسے سن کر کٹھور سے کٹھور دل انسان بھی اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ پاتا اور بالآخر آنکھوں سے آنسو نکل ہی آتے ہیں۔ یہ دل دہلا دینے والا واقعہ دل تھام کر سنیے گا۔ دوستو، اس سے پہلے بھی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 بار زہر دیا جا چکا تھا، لیکن دونوں مرتبہ ظالموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناکام کر دیا تھا۔ لیکن جب تیسری مرتبہ آپ کو زہر دیا گیا تو وہ دونوں بار دیے گئے زہر سے زیادہ خطرناک تھا۔ ہیرے کو پیس کر کے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشکیزے میں ڈال دیا گیا تھا، جس سے آپ پانی پیا کرتے تھے۔ 27 صفر کی رات امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہوئے تھے، اچانک نیند سے بیدار ہو جاتے ہیں۔ بہن زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت میں مصروف تھیں۔ آپ نے نیند سے جاگنے کے بعد بہن زینب کو آواز دی اور فرمایا، میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ آپ کے دونوں آنکھوں کے درمیان قل هو اللہ احد لکھا ہوا ہے۔ جب لوگوں نے یہ خواب سنا تو بہت خوش ہوئے، لیکن جب یہ خواب مولا کائنات کے شاگرد حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو آپ نے فرمایا، اگر اس خواب کی تعبیر پوری ہو گئی تو سمجھ لیجئے کہ آپ بہت جلد اس دنیا سے جانے والے ہیں، کچھ ہی دن بچے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ خواب نے سب کو لرزا دیا۔ سیدہ زینب نے کہا، اے میرے بھائی، آپ نے یہ کیسا خواب دیکھا ہے؟ امام حسن نے فرمایا، بہن زینب، ذرا مشکیزہ تو لاؤ، مجھے پیاس لگی ہے، میں پانی تو پی لوں۔ اور جب مشکیزے سے پانی پیا تو جو ہیرا مشکیزے میں پیس کر ڈالا گیا تھا وہ آپ کے پیٹ میں چلا گیا۔ اس کے زہر کے اثر سے آپ کے کلیجے اور آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کے کلیجے کے 72 ٹکڑے ہوئے۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ 80 ٹکڑے ہوئے، جبکہ بعض تاریخ دانوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ کے آنتوں اور کلیجے کے 100 سے زیادہ ٹکڑے ہوئے تھے۔ جب آپ قے کرتے تو وہ ٹکڑے منہ سے باہر آ کر گرتے۔ سوچئے ذرا یہ ہیرا کیا ہوتا ہے، اگر اس کو کانچ پر چلایا جائے تو کانچ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ یزید صرف قاتل حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نہیں تھا، بلکہ قاتل حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ اس پر سب اتفاق کرتے ہیں کہ سازش یزید ہی کی تھی، لیکن زہر پھر کس نے دیا تھا، اس پر تاریخ خاموش ہے۔ مورخین اس میں اتنے الجھے ہوئے ہیں کہ کوئی واضح موقف پیش نہیں کیا جاتا، کیونکہ جس وقت آپ کے کلیجے ٹکڑے ہو کر باہر گر رہے تھے، آپ کے گلے سے لے کر ناف تک کا حصہ زہر کی وجہ سے کٹ چکا تھا۔ آپ نے یہ چند روز بڑی تکلیف میں گزارے، اور جب آپ کو لگنے لگا کہ میرے پاس اب زیادہ وقت نہیں بچا ہے تو آپ نے فرمایا، حسین کو بلاؤ تاکہ کچھ نصیحتیں کر دوں، اب میں زیادہ وقت رہ نہیں پاؤں گا۔ امام علی مقام آپ کے پاس تشریف لائے، اور جب بھائی کی حالت دیکھی تو گلے مل کر خوب روئے اور پاس بیٹھ گئے۔ پوچھنے لگے، اے بھائی، آپ کو کس نے زہر دیا ہے؟ آپ نے فرمایا، میرا شک جس کی طرف ہے، اگر وہی قاتل ہے جو میرے خیال میں ہے تو اللہ بہترین انتقام لینے والا ہے، اور اگر وہ نہیں ہے تو میں نہیں چاہتا کہ شک کی بنیاد پر کوئی بے گناہ مارا جائے، کیونکہ اگر میں نام لوں گا تم قتل کرو گے، اللہ بہترین انتقام لینے والا ہے۔ مزید آگے اسی روایت میں آتا ہے کہ اے میرے بھائی، اس کو چھوڑ دو حتیٰ کہ میں اور وہ اللہ سے ملاقات کریں۔ آپ نے اس کا نام بتانے سے انکار کر دیا۔ اب یہ سوال دوستو باقی رہا کہ آخر زہر کس نے دیا تھا؟ تو اس ضمن میں یہ قول ملتا ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر آپ کی زوجہ جائدہ بنت اشعث نے یزید کے کہنے پر اس شرط پر دیا تھا کہ یزید اس سے شادی کرے گا۔ جب اس نے ایسا کیا تو یزید نے اسے شادی سے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ جب تم امام حسن سے راضی نہ ہوئی تو مجھ سے کیسے راضی ہوگی؟ لیکن اس قول کی کوئی واضح دلیل نہیں، کیونکہ جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین کو نہیں بتایا کہ قاتل کون ہے تو حتمی طور پر کسی کے بارے میں یہ فیصلہ کر دینا کہ فلاں قاتل ہے، مورخین نے اسے نامناسب سمجھا، اس لیے کسی کا نام نہیں لیا۔ بہرحال جب صبح ہوئی اور لوگ جمع ہونے لگے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آخری وقت میں وصیت کی اور کہا، حسین، صبر سے کام لینا، اور میری تمنا ہے کہ جس وقت میرا جنازہ اٹھے تو مجھے نانا جان کے قدموں میں دفن کر دینا، میں نانا جان کے قدموں میں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ امام حسن 28 صفر کو، ایک روایت کے مطابق 29 صفر کو، اور بعض روایات کے مطابق 5 ربیع الاول شریف کو شہید ہو گئے، اور آخری وقت میں آپ کا پورا جسم زہر سے ہرا ہو چکا تھا۔ جب آپ کی تدفین کے لیے جنازہ اٹھا اور لوگ لے کر چلے، لیکن یہ بھی تاریخ کا ایک بدترین باب ہے
جب جنازہ لے کر باہر آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کرنا چاہتے تھے تو بنو امیہ کا وہ غلیظ اور گندا انسان جسے دنیا مروان کے نام سے جانتی ہے، بدترین انسان جس پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی تھی، اس نے کہا کہ میں ان کو دفن نہیں ہونے دوں گا۔ امام حسین نے کہا کہ میرے بھائی کی وصیت ہے، میں دفن کروں گا۔ اور یہاں تک کہ مورخین نے لکھا ہے کہ اس ظالم نے کمان سے تیر نکالا اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لاشے پر چلانا شروع کر دیا۔ سوچئے، ایک بندہ جو شہید ہو چکا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ مروان کو برا مت کہو، یزید کو اتنا برا مت کہو، وہ لوگ سوچیں کس جگہ پر کھڑے ہیں۔ جب تیر جنازے میں امام حسن کے جسم پر آ کر لگا تو خون کا فوارہ نکلنے لگا۔ اس وقت لوگوں نے کہا کہ ایک کفن پر دوسرا کفن پھر سے لپیٹ دو تاکہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رنگین کفن میں نہ لے کر جائیں۔ یہ بھی دوستو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت ہی ہے کہ انتقال کے بعد تیر لگا تو جسم سے خون نکلتا ہے۔ پھر آپ کو جنت البقیع میں آپ کی امی جان حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں دفن کر دیا گیا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل بیت کے صدقے میں ہمیں دونوں جہان میں سرخرو فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک، چینل کو سبسکرائب اور اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں۔